السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رضائے الہی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل آپ سب پر اپنا خاص کرم فرمائے، دونوں جہانوں کی بلائیاں عطا فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے، ہر دکھ اور تکلیف سے محفوظ رکھے۔ اللہ عز و جل بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو اللہ عز و جل اپنے بارگاہ اقدس سے رزق حلال کمانے اور کھانے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں اللہ عز و جل اپنے خاص فضل اور کرم سے ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ آج کی ویڈیو بہت امپارٹنٹ ہے، کوشش کیا کریں کہ یہ ویڈیو پوری دیکھیں تاکہ آپ کی نماز ٹھیک ہو سکے۔ نماز کے اسباق کی چند ویڈیو جو ہیں وہ تجوید کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ آپ سے عرض ہے کہ یہ 4-5 ویڈیو جو ہیں ان کو مکمل دیکھ کر اپنی نماز جو ہے وہ تجوید کے ساتھ اچھے طریقے سے ٹھیک کر لیں تاکہ نماز میں جو غلطیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ نماز ایک فرض ہے ہم پر، اور فرض کی ادائیگی میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے مسائل کو اچھے طریقے سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ضرور ان ویڈیوز کو اینڈ تک دیکھیں گے اور اپنی نماز میں جو غلطیاں ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آپ کی خدمت میں احسن اور بہترین طریقے سے کوشش کی جاتی ہے کہ علم دین پیش کیا جائے، اس لیے آپ اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اس چینل کا ضرور ساتھ دیں۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو بھی اس چینل میں شامل کریں تاکہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے علم دین حاصل کر لیں اور دین کے پیغامات کو عام کیا جا سکے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا آپ کو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ ہم آپ سب کے دل سے شکر گزار ہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں تاکہ بات آپ کے ذہن میں اچھے طریقے سے بیٹھ جائے اور تمام مسائل اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ اللہ عز و جل آپ کی تمام کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ عز و جل علم دین آپ سیکھ رہے ہیں، اللہ عز و جل اس علم تکبیر دین کے صدقے تحریمہ اللہ کے عز و بعد جل آپ کو جب نماز دنیا شروع اور کرتے آخرت کی ہیں تمام تکبیر پریشانیوں تحریمہ سے کے بعد محفوظ رکھے، ثنا اور پڑھتے اللہ ہیں، عز و جل آپ سب اور پر یہ اپنا الفاظ ہیں خاص کرم ثنا کے: فرمائے۔ تو اس لیے کوشش کیجیے گا سبحانک، کہ نماز کے اس ان سبق کو سین پورے غور صوفی سے کی آواز سمجھیے سے گا، سٹی کی اور آواز سے اگر آپ نکالنا ہے، ٹوٹل با لفظ سمجھ ساکن گئے ہے، تو اس پہ نماز کے قلقلہ الفاظ ہوگا۔ وغیرہ کی جو صبح، لفظی غلطی ہوئی اس کو تو وہ صبح دور نہیں ہو جائے پڑھنا، گی۔ صبح جزاک غلط اللہ ہے۔ خیر۔ صبح ہا کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، نون کی زبر کو جلدی پڑھنا ہے۔ سبحان، کاف باریک ہے، ویسے یہ لفظ سبحانک ہے، آگے اللہم ہے۔ لفظ اللہم کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، اس لیے کاف کو لام سے ملانا ہے۔ لام اس میں جلالہ ہے، بھی اس میں جلالت ہے اللہ۔ اب اس کو پر پڑھنا ہے کاف کی زبر کی وجہ سے، جیسے ہم نے شروع میں اللہ اکبر میں لفظ اللہ کو پر پڑھا تھا، تو اللہم میں بھی یہاں پہ کاف کو لام سے ملاتے ہوئے لام اس میں جلالہ کو پر پڑھیں گے، 2 حرکات لمبا کریں گے۔ ہم میں میم مشدد پہ غنہ ہے، ہاں اکثر حلق سے ادا ہوتی ہے، یعنی حلق کا وہ حصہ جو سینے کی جانب ہے۔ تو سبحانک اللہم، میم مشدد پہ غنہ ہے، غنہ میں آواز ناک کے بانس سے ملے جاتے ہیں، 2 حرکات تک ٹھہراتے ہیں۔ وَبِحَمْدِكَ، واو با جلدی پڑھنے ہیں، ہا وسط حلق سے ادا کرنا ہے، میم سے ملانا ہے، حم یہ اظہار ہے میم ساکن میں، دال اور کاف کو جلدی پڑھنا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اور کاف باریک ہے۔ وَتَبَارَكَ، لفظ وَتَبَارَكَ اس میں سب پر زبریں ہیں، واو تا کو جلدی پڑھنا ہے، با کو لمبا کرنا ہے کیونکہ آگے الف ہے، تو الف مدہ ہو گیا، 2 حرکات لمبا ہے۔ را پر پڑھیں گے، جلدی پڑھیں گے۔ کاف کو اسم کا کے سین سے ملانا ہے کیونکہ اسم کا حمزہ عارضی ہوتا ہے، تو وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ہو جائے گا، سین ساکن ہے اس پہ ہمس ہوگا۔ میم اور کاف کو جلدی پڑھیں گے۔ وَتَعَالَى، اس لفظ میں اکثر لوگوں کی غلطیاں ہوتی ہیں یا غلط پڑھتے ہیں، وَتَعَالَى پڑھتے ہیں یا وَتَعَالَى پڑھتے ہیں، دونوں لفظ غلط ہیں۔ واو تا دونوں کو جلدی پڑھنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے۔ وَتَ، عین کو لمبا کرنا ہے، 2 حرکات لمبا کرنا ہے، الف مدہ ہے۔ لا کھڑا زبر ہے، یہ بھی 2 حرکات لمبا کرنا ہے، برابر لمبے کرنے ہیں، آ اور لا۔ اس سے پہلے لفظ ہے وَتَبَارَكَ، اس میں با کو لمبا کرنا ہے، واو تا کو وہاں پہ بھی لمبا نہیں کرنا، واو تا کو یہاں پہ بھی نہیں لمبا کرنا۔ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى، واو تا کو جلدی پڑھنا ہے، آلا کو 2 حرکات لمبا کرنا ہے، ایک ہی لفظ ہے۔ وَتَعَالَى جَدُّكَ، جیم کو دال سے ملانا ہے، دال کاف کو جلدی پڑھنا ہے، باریک پڑھیں گے کاف کو۔ وَلَا إِلَٰهَ
یہ ولا میں واو ہونٹوں کی نا تمام گلائی سے ادا ہوگی، لام کو لمبا کریں گے، لا الف مدہ ہے، یہ باریک پڑا جائے گا لام، الف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یعنی ولا ایک کلمہ ہے، الہ ایک کلمہ ہے، تو لا اور الہ کو جب ملائیں گے تو دو کلمے مل گئے اور لا پہ مد آ گئی، یہ مد منفصل کہلاتی ہے کیونکہ حمزہ دوسرے کلمے میں ہے۔ مد اصلی کے بعد دوسرے کلمے میں حمزہ ہو تو مد منفصل ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کو 4 حرکات لمبا کرتے ہیں۔ ولا الہ، حمزہ کو جلدی پڑھنا ہے، لام باریک ہے، 2 حرکات لمبا کرنا ہے، کھڑا زبر ہے، جیسے وتعالی میں لام پر کھڑا زبر تھا، الہ لام کو 2 حرکات لمبا کیا، ہا کو جلدی پڑھیں گے، اقصی حلق سے نکالیں گے، غیرک غین پر پڑھیں گے، اور یا لین ہے کیونکہ یا ساکن سے پہلے زبر آئی ہے، یا کو نرم معروف طریقے سے پڑھیں گے، ہونٹوں کو پیچھے کی جانب کھینچیں گے، غین رک را پر پڑھیں گے اور کاف باریک پڑھیں گے اور کاف پہ ہمس ہوگا، غین رک، کاف پر زبر ہے، غین رک کا وہ ساکن ہو جائے گی، تو یوں ہوگا کہ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اب یہ دیکھیں کہ اتنا لمبا کلمہ ہے اور لوگ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے، جو لوگ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں وہ یوں پڑھ لیں، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ تو جو وقف کرنا نہیں جانتے ان کے لیے صرف ایک لفظ ایسا ہے کہ جس میں وقف کیا جا سکتا ہے، جو جانتے نہیں ہیں وہ وتعالی ہے، لام کو کھڑا لمبا کریں گے 2 حرکات، وتعالی تو یہ وقف ہو گیا، وتعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر یہ پڑھنا ہوگا۔ اور جو وقف کرنا جانتے ہیں تو وہ پھر کیسے پڑھیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك۔ اب یہ بزرگوں بوڑھوں کے لیے یا ان لوگوں کے لیے جو زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تو اس کو توڑ توڑ کر پڑھیں، تو یہ طریقہ ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز سب لوگ کوشش کریں گے کہ سنیں گے اور درست کریں گے۔ اے اللہ تیری ذات پاک ہے، خوبیوں والی، اور تیرا نام برکت والا ہے، اور تیری شان اونچی ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔